ختم نہیں کرتا. پھر آپ طالبان کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ طالبان کی تحریک کے اندر ایک طرف جو وہ لوگ ہیں جن کے اندر کچھ ری ایکشن ہے، غصہ ہے اور انہوں نے غلط کام کیے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں وہ وہاں پر آ کر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ اب جو ان میں اچھا سین ایلیمنٹ تھا، اب صوفی محمد سین آدمی تھا، اسے آپ نے پھر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اس سے پہلے اس نے جو ہے پرامن تحریکیں چلائی تھی، لیکن جب مشرف نے اسے جیل میں ڈال دیا تھا اس کے بعد اس کا داماد جو ہے وہ ملیٹنٹ بن گیا. آپ نے بھی جو بات کی ہے اسی پہ ہم دیکھیں، آپ نے کہا کہ جی امریکہ سے نجات، امریکہ کو نکالنا پڑے گا، تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس کہ کس طرح نکالا جا سکتا ہے طالبان کو؟ پاکستان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صاحب کہیں گے صاحب ہم نے آپ کا ساتھ دے کر غلطی کی ہے، بس اب جو ہو گیا ہو یہ گیا. کون کہے گا؟ ہماری حکومت کہے، عوام جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس بات کی اہل ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے گی؟ دیکھیے، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ جھوٹوں کا شہنشاہ. اگر عوام کے اندر سے اس کے لیے زبردست تحریک اٹھ جائے تو پھر اوپر کی یہ جو ہے گھاس کے تنکوں کی طرح بہ جائے. ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان کے عوام نے امریکہ کے خلاف رد عمل کا اظہار کے طور پہ اس حکومت کو نہیں بٹھایا تھا؟ کیا جنرل مشرف اور ان کے حواریوں کو شکست نہیں دی تھی؟ کیا وہ سیاسی معاملات کا سیاسی سدباب نہیں چاہتے تھے؟ لوگوں نے تو فیصلہ کیا، لوگوں نے تو اپنے رد عمل کا اظہار کیا. لوگ کیا کریں؟ آپ بتائیں کہ لوگ تو اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. نہیں، دیکھیے، وہ بھی صرف عدل کے نام پر، انصاف کے نام پر، گڈ گورننس کے نام پر، اسلام کے نام پر نہیں. اسلام کے نام پر کوئی تحریک یہاں ابھی تک نہیں اٹھی. یا تو ختم نبوت کے ایشو پر کبھی تحریک اٹھ گئی، وہ ایک ڈاکٹر صاحب تحریک نظام مستویٰ میں لوگوں نے جاننے دی تھی، کیوں دی تھی؟ ہاں، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک فوجی جو ہے اس کو لوگوں کا فیصلہ تو درست ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ فیصلہ درست کرتے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ دھوکہ کرتی ہے عوام سے. لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے مایوسی پیدا ہوئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم کیا کر لیں گے؟ لیکن ہمارا کام کرنا ہے، جب تک سانس تب تک آس، کہ ہم یہ لوگوں کو جگائیں، ہوش میں لائیں کہ توبہ کرو، انفرادی سطح پر بھی توبہ کرو، جھوٹ اور فریب اور دغا بازی اور غبن سے خود بھی باز آؤ. یہ نہیں کہ صرف جو زرداری ہی باز آئے اور فرائی باز آئے، خود بھی تو باز آئے ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت ہماری حکومت اور پارلیمنٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلوں کے حوالے سے آزاد اور خود مختار ہے اور یہ مزید پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر سکتی ہیں؟ یہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پوری جو 60 سال کی جو ہماری تاریخ ہے اس نے ہمیں باندھ دیا ہے. ہم اس طرح IMF کے غلام بن چکے ہیں کہ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے. ہماری معیشت اس درجے تباہ ہے کہ ایک دفعہ اگر امریکہ ذرا اشارہ کر دے IMF کو کہ اب یہ اگلی قسط ان کو مت دو، اور اس کے بعد کوئی سینکشنز آ جائیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ویئر ول وی اسٹے؟ یہ جو ریسٹرینٹس ہیں، اب ہماری فوج بھی کیا کرے؟ اس کو بھی ریسٹرینٹس ہے. تنخواہ فوج کو دینے کے لیے جو ہے اگر پیسے نہیں ہوتے تو کیا کریں گے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے پیمانے پر عذاب ہے جو ہم پر آ رہا ہے. یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ ہی کو راضی کریں گے تو بات بنے گی. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جس کی وجہ سے آپ نے جو کہ نفاق کی بات کی، انتشار کی بات کی، ایک ثقافتی الغار ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. اس کے سطح باب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سد باب کو یہ کہ عمل جو ہے اس کے ذریعے سے ہم کریں. جو کبھی کہا تھا ظفر علی خان نے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرامزادی کا گھڑیا بگاڑ دے، یہ ظفر علی خان کا شعر تھا. یہ تحریک کیوں نہیں بن پا رہی؟ نہیں بن رہی. پاکستان کی مذہبی قیادت کہاں ہے؟ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا رول وجہ کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا پر ایک تہذیب کا غلبہ ہے، پوری دنیا پر. صرف اسلامی ممالک کچھ بچے ہوئے ہیں. دیکھیے 3 لیئرز ہیں دجالیت کے. نمبر 1، پوری دنیا میں سیکولرزم، اللہ کو نکال کر، ہاں تو یہ تیری ہم نہیں مانتے، ہاں نماز تیری پڑھ لیں گے مسجد میں آ کر، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے، وی آر ساورن. نمبر 2، سارا معاشی نظام سود بینکنگ کی بنیاد کے اوپر، جو شریعت اسلامی کی روح سے حرام ترین شے ہے، حرام ترین. اور تیسری سطح جو ہے یہ جو سوسائٹل میں نے کہا تھا سوسائٹی کا، اس میں کچھ اقدار ابھی اسلامی سوسائٹی کی مسلمان ممالک میں ہیں، لیکن وہ دجال جو ہے گھیرا ڈال رہا ہے. آپ کو معلوم پہلے ویمن لنک کی کانفرنس ہوئی کائرو میں، 5 سال کے بعد ہوئی بیجنگ میں، اس کے بعد جو ہے بیجنگ +5 وہ کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز کے تحت، اور اس میں طے کیا گیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی. پروسٹیٹیوشن کو برا مت کہو، they are sex workers not prostitutes. اور یہ ہومو سیکچولیٹی جو ہے یہ کوئی غلط انکلینیشن نہیں ہے، تو نارمل ہے. اور یہ سارا جو ہے عورت کی آزادی، عورت گھر کا کام کرے گی تو ویج لے سکتی ہے شوہر سے،
عورت اگر حمل اور اس کی سختی برداشت کرتی ہے تو اس کا بھی جو ہے ویج لے سکتی ہے. اور اگر کسی وقت عورت کی طبیعت بیوی کی طبیعت آبادہ نہ ہو ہم بستری پر اور شوہر زور دے تو یہ میریٹل ریپ شمار ہوگا. یہ ہے وہ معاملہ جدھر کہ وہ ہمارے معاشرے کو لانا چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ پورا سوشل پروگرام جو ہے سب سے زیادہ جو چلایا ہے یہ خطرات اور وہ جو بدماش جو ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا سد باب آپ اب یہاں سے بھاگ گیا. میری بات سن لیجیے. مشرف ایک بائی ون اسٹروک آف پین 30% جو ہمارے ہاں نمائندگی عورتوں کو دے دی گئی ہے. مجھے بتائیں کون سے ملک میں ہے دنیا میں؟ امریکہ میں ہے جمہوریت کا جو سمجھیے کہ سب سے اونچا مینار ہے. بھارت جو جمہوریت کا ایک میریکل ہے. اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہی عورت کو آزاد کر کے اور سوسائٹی کا تباہ کر برباد کر دینا جیسے ان کے ہاں ہو گئی ہے. اب ان کے ہاں کیا ہے؟ کلنٹن نے کہا تھا اپنے لاسٹ وہ جو اس کا ایڈریس ہوتا تھا سالانہ وہ جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس آف کلنٹن انہوں نے کہا تھا عنقریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. لفظ اس نے استعمال کیا تھا حرامزادہ نہیں. اس کا لفظ تھا بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. کوئی رشتہ نہیں ہے, نو نکاح ہے, کوئی شادی کچھ نہیں, لیونگ ٹوگیدر. بچے پیدا کر رہے ہیں اور بچوں کو اکثر کو معلوم ہی نہیں اپنے باپ کا نام. لہذا انہوں نے بیسک فارم جو ہے اسکول میں داخل کرتے ہیں آپ بچے کو تو اس کا نام یہ ہے باپ کا نام, باپ کے نام کا کھانا. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ نے شروع میں امریکہ اور بھارت کی سازشوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. جی. اب ہم پھر بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف بھارت ہماری معیشت پہ اثر انداز ہونے کے لیے اس نے ہمارے پانی پہ ڈیمز تعمیر کرنا شروع کیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل پاکستان کے مفاد میں ہے اور مذاکرات اگر ہونے چاہیے تو کس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں کہ یہ معاملہ اس وقت کی ہماری حکومت نے جس قدر بولڈلی کہا ہے کہ مذاکرات کشمیر اور پانی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موو امریکہ کی ہے. امریکہ جس طریقے سے اب تھک گیا ہے, ہار گیا ہے افغانستان میں, اسے اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑا ہے. اس کی پالیسی یہ تھی کہ ادھر سے ہم بیٹھ جائیں ڈٹ کر کے. یہاں سے بھی اصل میں جو جرم ہوا ہے جو طالبان کا کہ ہو نہ جائے آشکارا شان پیغمبر کہیں. وہ جو حکومت قائم کی تھی طالبان نے, آپ کو معلوم ہے کہ 90% علاقے میں امن ہو گئے, اسلامی سزائیں نافذ کی گئی اور امن ہو گئے. مطلب آپ کے خیال میں ایک آرڈر تھا ملا عمر کا, ایک آرڈر, جی, اور اوپیم کی کاشت جو ہے زیرو ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے اب وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ایمیکیبلی پاکستان اور بھارت کا معاملہ کسی طریقے سے سیٹل ہو. اور پاکستان نے درست کیا کہ انہوں نے پانی اور کشمیر کے ساتھ مشروط کیا. بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بولڈ سٹیپ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گڈ سائن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے تنظیم اسلامی کے بانی اور ممتاز اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندرونی نفاق کو اور سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران کو قرار دیتے ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ کی اس پالیسی کی تائید کی کہ انڈیا سے مذاکراتی عمل کو پانی اور کشمیر کے ساتھ مشروط کرنا چاہیے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اب اس خطے میں معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ مذاکرات کروانا چاہتا ہے, لیکن اس حوالے سے ہمیں اپنے قومی مفادات کو یقینی بنانا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.